تو کہہ رہے کہ مذکورہ نصوص میں 15 طرح کی دواؤں کا ذکر ہے. ہماری پریشانی، ہمیں غم لاحق ہو تو قرآن و حدیث نے 15 طریقے کی دواؤں کا ذکر یہاں کیا ہے. جو ذکر کیا گیا ہے اس میں اس کی 15 ہی ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں قرآن و حدیث میں 15 طریقے کا ذکر ہوا. اگر ان کے ذریعے کسی کے غم اور حزن کی بیماری ختم نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس بیماری نے جڑ پکڑ لیا ہے، اب اسے کلی طور پر اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے. اب ان 15 چیزوں کا ذکر کیا: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید علمی اعتقادی. یہ علمی اعتقادی کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ الوہیت اور ربوبیت کو ہی علم میں رکھنا، عقیدہ بنانا، اسی کو توحید علمی اعتقادی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم اور عقیدے کے اعتبار سے ہم اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ایک مانیں. اس کو توحید علمی اعتقادی. یہ ربوبیت الوہیت سے الگ کوئی قسم نہیں ہے. ہاں، اور ایک ہوتی ہے کہ ہم جب توحید علمی اعتقادی یعنی دل میں، عقیدے میں، ایمان میں مانتے ہیں زبان سے اور دل سے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، الصمد ہے، تو یہ ماننا علمی اعتقادی ہے. اور اس کو ماننے کے بعد صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے قیام، نماز، حج، اور اسی سے توکل، اسی سے امید رکھنا، اسی کا خوف رکھنا جو خوف عبادت ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے عمل سے ہے. اس کو توحید عملی کہیں گے. یہ علمی، توحید علمی اور وہ توحید عملی، وہ بھی اس کے علاج میں ہے اور بڑا علاج ہے. نمبر 4، رب ذوالجلال کو ظلم سے پاک ماننا، اور یہ کہ وہ بلا سبب کسی کو سزا نہیں دیتا. ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ لوگ سوچنے لگتے ہیں ارے اتنا ظلم ہو رہا ہے. میں نے بار بار کہتا ہوں، جیسے آج کل جو واقعات ہوتے ہیں فلسطین میں، اتنے مسلمان بے گناہ، بچے، عورتیں، بوڑھے، بے گناہ لوگ مار دیے گئے. ہاں، پورے آبادی کو جو ہے قبرستان کی طرح کھنڈر بنا دیا گیا، قبر بنا دیا گیا. پھر بھی وہ اتنا پاورفل ہے سامنے والا دشمن، ظالم. ہاں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ دنیا اس کا دارالامتحان ہے. فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس سے کافی سالوں پہلے سے بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا. اس کے آپ کے آنے کے بعد بھی کافی سالوں تک رہا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے قرآن میں ذکر ہے سورہ یونس میں کہ اس کے تباہ کرنے کی دعا بگئی، بد دعا کی. اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. اس کے بعد بھی کئی سال بعد اللہ نے اس کو تباہ کیا. اس کی تباہی اور عذاب سے پہلے، ڈوبونے سے پہلے، ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارے اتنا ظلم کر رہا ہے پھر بھی یہ بادشاہ بنا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کی طاقت ہے، قوت ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ خاص موقع تک ہر ظالم کو چھوٹ دیتا ہے. فوراً عذاب نہیں آتا، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، حجت پوری کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قانون ہے. اس میں اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور وہ جن پر ظلم کر رہا ہے مسلمانوں اور اہل ایمان پر، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ان کے دکھوں اور تکلیفوں سے یہ پریشان ہو کے اسلام اور ایمان کا دامن چھوڑ تو نہیں دیتے. کچے مسلمان تو نہیں ہے، منافق تو نہیں ہے. اور جتنی وہ اولو العزمی اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ حق پر قائم رہتے ہیں، مخالفین کا سامنا کرتے ہیں، اتنا ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں. یہ دھیان رکھیے، یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دکھ درد بتائے ہیں اس کا علاج بھی بتایا، اور یہ عقیدہ اختیار کیا جائے. اللہ ظلم نہیں کرتا. اگر کسی نے مسجدوں کو توڑا ہے، توڑ رہے ہیں، بندوں کو پر ظلم کر رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، بے گناہوں کو مختلف قسم کی سزائیں دے رہے ہیں، تو بچیں گے تو نہیں. وہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ہاں، وہ مظلوموں کو بھی ان کا حق دے گا اور ظالموں کو بھی سزا دے گا، الا یہ کہ ظالم سچی توبہ کر لے. تو کہا نمبر 5 پر بندہ یہ اعتراف کرے کہ ظالم وہی ہے، یعنی میں خود ظالم ہوں. میرے ساتھ اگر کچھ دکھ درد تکلیف پریشانی آ رہی ہے تو میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اگر چاہتا ہے تو دنیا میں دے دیتا ہے. اجل لہ العقوبۃ فی الدنیا. یہ خیر ہے تاکہ آخرت میں یہ صاف ستھرا رہے. کہ ایک چیز یہ بھی ہے، ہم کو لاحق ہونے والی تکالیف ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. جیسے توبہ گناہ صاف کرتا ہے، ہاں، جیسے نیکیاں، ایسے ہی ہم پر آنے والے دکھ، یہاں تک کہ مسلمان کو اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہے، اور اس پر صبر کرنا اور اجر و ثواب ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک دکھ کا آنا، ایک دکھ پر صبر کرنا، جو ہم نے پیچھے پڑھا. ہاں، تو یہ اعتراف کرے کہ میں ظالم تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالمین میں سے تھا. یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ مجھ سے خطا غلطی ہوئی ہے. نمبر 6، محبوب اشیاء سے رب سے وسیلہ پکڑنا. ہاں، اور جیسے اسماء و صفات جن میں سب سے جامع الحی القیوم ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز ہے اس کے اسماء حسنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے معزز نام ہیں، اس میں اسماء کریمہ ہیں، ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا، اور ان ناموں میں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حی و قیوم جو ہے وہ سب سے جامع ہے۔ اب یہ سب سے جامع جیسا کہ میں نے ایک بتایا، ایسے اور بھی کچھ ناموں کی اگر آپ تفصیل پڑھیں گے تو ان میں بھی جامعیت نظر آئے گی، جیسے الصمد ہے، ہاں، اور دوسرے العظیم ہے، المجید ہے، جس میں ایک نام میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے بہت سارے ناموں کے معنی اور مفہوم سمٹتے ہیں۔ ہاں، صرف اسی سے مدد مانگنا، اللہ سے صرف مدد مانگی جائے، یہ بھی توحید کا ہی حصہ ہے، کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے۔ نمبر 8، اب یہ مدد مانگنا ان کاموں میں جن میں صرف اللہ کی قدرت ہے۔ اب میں جیسے آپ سے کہوں یا کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا پانی پلا دو یا فلاں کام کر دو، تو یہ وہ مدد مانگنا نہیں ہے جس کو ہم شرک کہیں گے، یہ ان چیزوں کو کہیں گے جو بندہ ایک دوسرے کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس میں باہمی تعاون اس کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے۔ ہاں، اب اولاد مانگنا، بیماری سے شفا مانگنا، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، یہ کوئی کسی سے مانگے، کسی بابا سے، پیر سے، قبر والے سے، تو وہ شرک ہوگا۔ تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگا جائے، بندہ صرف اللہ ہی سے امید باندھے، مدد اسی سے مانگے، رجا اور امید اسی سے رکھے کہ وہی میرے کاموں کو بنا سکتا ہے، بنائے گا۔ باقی جو ہیں سب اسباب ہیں، ڈاکٹر ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، فلاں ہوں، کوئی بھی سبب ہیں، اصل میں کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور 9واں، صرف اسی پر توکل کرے اور یہ اعتراف کرے کہ اس کی پیشانی اس کے قبضے میں ہے۔ میری پیشانی اللہ کے، مناسیتی بے یدک ہے نا کلمات میں، کہ جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ تصرف کر سکتا ہے بندوں اور مخلوق کے سلسلے میں، یہ عقیدہ رکھے اور اسی پر بھروسہ کرے۔ نمبر 10، قرآن کی تلاوت کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لے اور ہر مصیبت میں اس کے ذریعے تسلی حاصل کرے۔ دعا کے کلمات تھے نا، میں نے کہا میں گہرائی میں نہیں گیا۔ انت جعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ تو میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور آگے کے کلمات ہیں غم دور کرنے کا، سینے کا نور۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن سے جڑنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا دل کی بہار ہے، سینے کا نور ہے، غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لینا چاہیے۔ نمبر 11، استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، یہ بار بار گزرا۔ ہاں، توبہ کرے، توبہ استغفار جب دونوں اکٹھا استعمال ہوتے ہیں تو معنی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اور استغفار کہتے ہیں کہ ان گناہوں کو مستقبل میں اس کا نتیجہ نہ آئے، اللہ اس کو ڈھانپ دے۔ اور جب دونوں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں۔ 13 نمبر، جہاد، یہ کئی قسموں کا ہے، زبان سے جہاد، ہاتھ سے جہاد، ہاں، عمل سے جہاد، ہاں، برائیوں سے چھوڑ دینا ایک جہاد ہے، برائیوں سے لڑنا ایک جہاد ہے، اور وہ ایک درجہ آتا ہے آخری بالسیف، اور اس کی اپنی شرائط ہیں، اور آج ہم جن حالات میں ہیں ہم اس کے فی الحال مکلف نہیں ہیں۔ نمبر 14، نماز، ہاں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دلیل گزری۔ 15 جو آخری ہے، ہر قسم کی طاقت اور قوت کو اللہ کے حوالے کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا کائنات میں ایک پتا، ایک معمولی سا معاملہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم اور اس کے اعضاء کو بنایا، ہم کو بنایا، ہمارے جسم کے پٹھوں اعضاء کو بنایا، اور ہر عضو میں کمال پیدا کیا ہے جس کے کھونے سے اسے تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ کی تکلیف ہوگی، انگلی کٹ جائے، پیر کٹ جائے، یا کوئی اور حصہ کٹ جائے، آپریشن کر کے نکال دیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اعضاء کے بادشاہ دل کو بھی کمال والا بنایا جس کے کھونے سے بندے کے پاس تمام طرح کی بیماریاں، تکلیفیں اور حزن و غم گھیر لیتے ہیں۔ دل اگر بگڑ جائے تو پھر سارے پریشانیاں اسی کی بنیاد پر آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے جسم کی سلطنت میں دل جو ہے وہ راجا ہے، سلطان ہے۔ دل جو کہتا ہے سارے اعضاء اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ تمام قلبی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کو جو لاحق ہوتی ہے، 2 طرح کی بیماریاں ہیں، ایک شبہات کی، ایک شہوات کی۔ شبہات کی بیماری سے عقیدہ بگڑتا ہے، شہوات کی بیماری سے اخلاق بگڑتے ہیں، اور اخلاق بگڑتے ہیں تو کبھی کبھی وہ بگاڑ بھی عقیدے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ تو شبہات کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، تو اس کا ذکر کیا۔ تمام قلبی بیماریوں میں سے دل کی جو بیماریاں ہیں بہت سی ہیں، ان میں سب سے بڑی بیماری شرک، گناہ، غفلت، دین سے لاپرواہی، عدم توکل، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنا، اور وعدہ اور وعید میں شک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ یہ کرو گے تو تم کو یہ اجر ملے گا، ہم کو یقین نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ غم اس سے دور ہوگا، تم یہ کرو، ہم دوسرے طریقے اختیار کر رہے ہیں، جو قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسے اختیار نہیں کرتے۔ وعید پر بھی کہ کہا کہ گناہ کرو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، آدمی دھڑلے سے گناہ کر رہا ہے، کہہ رہے نہیں ہم چالاک ہیں، کل اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہاں، تو وعید پہ گویا پورے طریقے سے ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ان تمام قلبی بیماریوں کے اسباب ہوتے ہیں شرک، گناہ، معصیت،
بھروسہ نہ کرنا، تقدیر پر شک و شبہ کرنا، اس پہ اعتراض کرنا، ایسی جتنی بیماریاں ہیں ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کے دور ہونے سے، وہ اسباب جب دور ہوں گے تو وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اس کا ایک علاج یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، صحیح شریعت کا علم ہے۔ جب آپ قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کریں گے تو یہ جو شک شبہ ہے، نفاق ہے، غیر اللہ پر بھروسہ ہے، شرک کی کوئی بھی شکل ہے، وہ ساری چیزیں دور ہوگی۔ ان میں توحید سب سے بڑی دوا ہے جو بندے کے لیے خیر و بھلائی اور فرحت و مسرت کے دروازے کھولتی ہے، اور توبہ تمام فاسد مواد کو نکال پھینکنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ توحید سب سے بڑی دوا، اور ہم کو جو بیماریاں لاحق ہوئی ہیں گناہوں کی، پریشانیوں کی، اس کا سب سے بڑا صاف کرنے والا صابن اور علاج توبہ ہے۔ شرور و فساد کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے یہ توبہ۔